نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرنا لائق اور زیبا ہے۔ جس رب نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی دوسری مخلوقات کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر یکے بعد دیگرے مبعوث فرماتا رہا۔ تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، رسولوں پر درود و اسلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان اور جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ سے یا ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا اسلام نے ہمیں کوئی ایسا رول، کوئی ایسا کنڈیشن، کوئی ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ایک انسان اس رول اور اس قانون کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ، ایسا رول، ایسا کنڈیشن، ایسا قانون موجود ہے؟ یقیناً جب ہم اور آپ قرآن اور احادیث کا گہرائی کے ساتھ اگر مطالعہ کریں گے تو ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے
کہ اعمال کو انجام دینے سے پہلے، عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ خیال، یہ تصور اگر ہمارے ذہن کے اندر آ گیا تو وہ انسان اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ رکھ لے گا، وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا، گناہوں سے اپنے نفس کو بچا لے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر ہزار قسم کی اچھائیاں موجود ہوں اور ہزار صفات اس کے اندر موجود ہوں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ایک ہی رول ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اعمال کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین کی نگرانی میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین کی دیکھنے اور پکڑنے کا عالم کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، کہ رب العالمین تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہاری آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں گزر رہی ہیں، ہم اس پر کس نگاہ اور کس نظریے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو اور ہماری آنکھ کی کنکھیوں کی چوری کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دور کی بات کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، ہمارا دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا۔ اللہ اکبر۔ بچ سکتے، بچا سکتے نہیں، بچنا ہے، بچانا ہے، ایک ہی رول، ایک ہی کنڈیشن، اعمال کو انجام دینے سے پہلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کے لیے کتنے فرشتوں کو مقرر کیا؟ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ بے شک تمہارے اوپر دو نگہبان موجود ہیں، دو نگرانی کرنے والے نگراں موجود ہیں، اور کرامن کاتبین، ہم کیا اعمال کو انجام دے رہے ہیں، وہ فرشتے اگر اچھائیوں کو، نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں، اچھائیوں اور نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم برائیوں کو انجام دے رہے ہیں تو برائیوں کو ریکارڈ کرنے والا، برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ فوراً اس اعمال کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العالمین ہمارے ہر ایک اعمال کو جانتا ہے، جانتا ہے۔ یہ تو ہمارے اعضاء و جوارح کے تعلق سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکل رہی ہے، ہمارے زبان سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، رب العالمین اس کو بھی کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہماری زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں، جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، ان الفاظ کو ایک حاضر فرشتہ بھیجتا نہیں، ہر وقت ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ حاضر فرشتہ اس اعمال کو اور اس الفاظ کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ پڑھیے سورہ کہف کو، پڑھتے چلے جائیے، رونگٹے کھڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ کہا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اگر ہم آج نہیں بچتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا کہ رب العالمین ہمارے دنیا بھر کے کچا چٹھا اعمال کو لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ، ہمارے سامنے ہماری اعمال کے ڈائری اور بک کو لا کر کے رکھ دے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جو مجرم ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جو رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اور جو رب کے فرمودات پر عمل نہیں کیا ہوگا، وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کو دیکھ کر کے وہ ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، وہ کانپ رہا ہوگا، اور وہ یقولون، اور وہ انسان کہہ رہا ہوگا، اس کی زبان سے اس وقت وہ الفاظ نکل رہا ہوگا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، یہ کیسا نام اعمال ہے،
یہ کیسا بک ہے، یہ کیسا ریکارڈ کی ہوئی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا اور نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، کیا کیا، الا احصاها، سارے کے سارے اعمال کو اس میں محفوظ کر لیا، شمار کر لیا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، جو مجرم ہوگا تو اس کی برائی ہوگا، وہ دیکھ کر کے وہ افسوس کر رہا ہوگا، لیکن افسوس کرنے کا کوئی مقام اور کوئی جگہ وہاں نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جتنے بھی اعمال کو اس دنیا میں اس نے انجام دیا ہے، سارے کے سارے اعمال کو کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائیں گے، اپنے سامنے پائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین کوئی عمل نہیں کیا اور اس عمل کو اس کے سر پر لا کر رکھ دے گا، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کسی پر وہاں ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ہولناکی اور خطرناکی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو ایک ہی رول ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، چاہے وہ چھوٹے اعمال ہو بڑے اعمال ہو، انجام دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بڑا ہی پیارا نصیحت کی ہے، اور اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین اس کو قرآن کے اندر نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کل کتنے نصیحتیں کی ہے؟ 10 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کو ان نصیحت یہ جو نصیحت قرآن میں ذکر کی گئی ہے لقمان علیہ السلام کو کا، اگر اس نصیحت کو اپنے بیٹے پر فٹ کر دے اور اپنے بیٹے کو کرے، یقیناً وہ آگے چل کر کے دین کا خیر خواہ، ایک متقی اور پرہیزگار، ایک مومن انسان بن کر کے نکلے گا۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے، کہا یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کی دیکھنے اور نگرانی کرنے کا عالم کیا ہے، سوچ سکتے ہیں۔ کہا کہ اے میرے پیارے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی بھی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر ہو، کتنا رائی کتنا چھوٹا ہے، مثال دی گئی ہے، مسالے میں ایک ذرہ برابر کی چیز ہوتی ہے، مسالے کی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی چیز بھی اگر ہو اور وہ عمل اور وہ کام پہاڑ کی چٹان پر جا کر کے تم انجام دے رہے ہو، او فی السماوات یا آسمان پر جا کر کے تم اس اعمال کو انجام دے رہے ہو، او فی الارض یا رب العالمین کی یہ جو کشادی زمین ہے، اس زمین میں جا کر کے کہیں پر بھی تم اس عمل کو انجام دے رہے ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس عمل کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یاتی بہ اللہ، اس عمل کو لا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک سی باریک چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اپنے آپ کو بچا سکتے، بچ سکتے نہیں، بچنا ہے اور بچانا ہے تو آج ہی سے یہ تہیہ کریں کہ اعمال کو انجام دینے سے پہلے دنیا کی کسی سے نہیں ڈرنا ہے، نہ لوگوں سے ڈرنا ہے، نہ والدین سے ڈرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کا ڈر نہیں۔ ڈر کس کا رکھنا ہے؟ رب العالمین کا۔ رب العالمین کا خوف اور تقویٰ اپنے دل کے اندر بٹھائیے اور آج سے تہیہ کیجیے، اور آج سے یہ اعمال کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ سے آج کچھ لے کر کے آپ جائیں یا نہ جائیں، اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں، اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245، اور البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَعَالَمَنَّ اقوام من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منصورا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ
صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. یہ پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اکبر. کتنا؟ تہامہ پہاڑ کا کوئی وزن اور مقدار نہیں ہوتا. ایک انسان اتنی نیکی لے کر کے رب کے بارگاہ میں کل قیامت کے دن حاضر ہوگا. اور اس کی نیکیاں بھی کیسی؟ حدیث کے الفاظ ہے بیزا، کہ اس کی نیکیاں جو ہوگی وہ چمک رہا ہوگا، لائٹنگ کر رہی ہوگی، روشنی کر رہا ہوگا. سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کس طریقے سے نیکیوں کو انجام دیا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْصُورًا، اس کی جو نیکیاں ہوگی تہامہ پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین ذرات میں تبدیل کر دے گا. اللہ رب العالمین ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. جاؤ اپنی نیکیاں اپنے پاس رکھو. سوچ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں وہاں پر جہاں پر انسان عمل نہیں کر سکتا وہاں پر اس کی جو بھی نیکیاں ہوگی وہ سارے کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے. اور اس عالم کا اور اس جگہ کا حالت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ایک انسان اپنے باپ سے بھاگتا ہوا پھرے گا، ایک انسان اپنی ماں سے، یعنی ہر رشتہ دار اس سے بھاگتا ہوا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال کوئی نہ کر لے. ویسے حالات میں اور ویسے مقام پر اگر ایک انسان کی نیکیاں برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان نیکیاں کہاں سے لے کر آئے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو صفات ہے، اس کی جو نشانی ہے، اس کو ہمارے سامنے بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے، تاکہ ہمارے پاس جانکاری نہ ہو اور ہم ان میں سے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثوبان اما انہم اخوانکم، وہ تمہاری بھائی ہوں گے. اللہ، وہ تمہاری بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم، اور تمہاری نسلوں سے ہوں گے. یعنی ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے ہماری اپنے بھائی، ہمارے اپنے لوگ ہوں گے جس کی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نیکیاں قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہو، تہامہ پہاڑ کے برابر ہو. اور اس کی صفات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو تہجد کے لیے ویسے ہی آتے ہوں گے جیسے کہ تم آتے ہو. اللہ اکبر. جس انسان کی نیکی کو رب العالمین برباد کرے گا وہ انسان کون ہوگا؟ وہ انسان تہجد گزار ہوگا. اور تہجد گزار کون انسان ہوتا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، وہ انسان تہجد گزار ہوتا ہے. اور اس انسان کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہی خرابی اور یہی کمی ہم اپنے اندر آنے نہ دیں. اور آج کے خطبہ جمعہ سے آپ یہ سبق لے کر کے جائیں کہ آج سے ہم یہ خرابی ہم اپنے اندر آنے نہیں دیں گے. وہ خرابی کیا ہے؟ وَلَكِنْهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا ہے، اس وقت وہ ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جن اعمال کو رب العالمین نے حرام قرار دیا. جھوٹ بولنا حلال؟ حرام. جھوٹ بولنا حرام ہے. ایک انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی اپنا آدمی فون کیا اور اس کی ضرورت محسوس کی اور فون کی کہ صاحب یہاں آ سکتے ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ سے کچھ کام ہے. نہیں میں گھر میں نہیں ہوں. حالانکہ وہ انسان گھر میں موجود ہے، تمام سہولیات اس کے پاس موجود ہے، جانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ انسان جھوٹ بول کر کے وہ انکار کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین چاہے اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں، کل قیامت کے قبول نہیں کرے.
جھوٹ بولنا حرام. ایسے نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور ان اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں. چاہے ادھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہر اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہم تنہائی میں رب سے نہیں ڈرتے ہیں، رب کا خوف اختیار نہیں کرتے ہیں، رب کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہماری نیکیاں کل قیامت میں قبول نہیں ہوں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تنہائی میں، اکیلے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یقیناً وہ انسان حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے گا. ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اکیلے روم میں موجود ہیں، رات کے 12 بجے ہیں، وہاں پر اس انسان کے پاس کوئی کسی کا جانے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی شخص اس کے پاس نہیں جائے گا، نہ اس کے والدین وہاں پہنچنے کے امکان ہے، نہ اس کے رشتہ دار وہاں پہنچنے کے امکان ہے. ویسے حالات میں ایک انسان کے پاس موبائل موجود ہے، اس کے اندر تمام خرابیاں اور تمام برائیاں موجود ہیں. وہ انسان اگر چاہے تو جو چاہتا وہ نکال کر کے وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ نہ اس کے ابا دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے اماں دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہے. ویسے حالات میں اگر ایک انسان کو کوئی چیز برائیوں سے اگر روکے گی تو وہ کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یہی کہ نہ ہمارے ابا دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے اماں دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں. دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. رب العالمین کی نگرانی میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سوچ کے ساتھ اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو جنتی سمجھے، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ غائبانہ طور پر رب العالمین کا خشیت اختیار کرتے ہیں، رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا ہے، اکیلے میں ہوتے ہیں، اس حالات میں ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے مغفرت ہے، جو بھی گناہ اس نے کیا ہے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بخش دے گا، درگزر کر دے گا، اور ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے. بڑا اجر کیا؟ جنت جیسی نعمت سے اس انسان کو سرفراز کیا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ ہم تنہائی میں رب العالمین سے ڈریں. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت یہ سوچے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اس حدیث کے اندر اس حدیث کو یاد کیجیے، اور مشہور حدیث اور پیاری حدیث، بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن رب کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. ویسے حالات میں اللہ رب العالمین اپنے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک انسان اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی حسین و جمیل اور خاندان والی پیسے والی عورت اسے غلط کام کے لیے دعوت گناہ دے اور وہ انکار کر دے، یہ کہہ کر کے کہ قال انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہوں. وہ یہ کہہ کر کے وہ انسان اس اعمال سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کہ ایک انسان وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ اس طریقے سے کیا، اللہ کے راستے میں خرچ اس طریقے سے کیا کہ وہ دائنے ہاتھ سے خرچ کرتا اور بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا. یعنی کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے. رب کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کو انجام دیا، رب کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی کل قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور اسی میں سے ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اکیلے میں آ کر کے، تنہائی میں آ کر کے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے میں آ کر کے رب کے گھر میں آیا اور رب سے گریہ وزاری کی، رب کو پکارا، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کی اور رب سے پکارا اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کو انجام دیا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جتنے بھی ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہے رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کر دے. یہ پکارتا رہا اور پکارتے
फफाजत ऐना, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उस आंसू के बदले में कल क़यामत के रब्बुल आलमीन उसे कल अपने अर्श के साए में जगह देगा। शर्त क्या है? आइए तन्हाई में रब को पुकारिए, रब को आवाज लगाइए, अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। यकीनन एक इंसान अगर ऐसा करता है तो वह इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के नीचे कल क़यामत के दिन होगा। ऐसे बहुत सारे अहादीस मौजूद है कि एक इंसान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर और खौफ से अपनी जिंदगी गुजारता है और रब के तकवा इख्तियार करते हुए अपने आप को गुनाहों से महफूज कर लेता है, वह इंसान उससे बड़ा पक्का और सच्चा मोमिन कोई नहीं। और जितने भी बड़े आमाल हैं, इस्लाम ने जितने भी बड़े आमाल को बतलाया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद यही है कि एक इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा हो जाए। रमज़ान जैसी इबादत, उसमें भी कहा कि तुम पर रमज़ान इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, रब का खौफ और रब का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। कुर्बानी कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम इबादत है। उस इबादत के ताल्लुक से रब्बुल आलमीन ने कहा लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ना तुम जो जानवर ज़बह करते हो, ना तो उसका खून अल्लाह को पहुंचता है, ना उसका गोश्त पहुंचता है। पहुंचता क्या है? तुम्हारे दिल के तकवा और तुम्हारे आमाल की तकवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम आमाल को अंजाम देने से पहले ये सोचें कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ख़वातीन से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपके ताल्लुक़ से जो सीरत और जो अहादीस आई हैं कि ख़वातीन इस्लाम, ख़वातीन जो है वो चुगली में ज़्यादा रहती हैं, तो चुगली करते हुए अगर किसी के ताल्लुक़ से आप बोल रही हैं तो ये सोचें कि हम जिसके ताल्लुक़ से बोल रहे हैं वो अगर ना सुन रहे हों, लेकिन रब्बुल आलमीन सुन रहा है और रब्बुल आलमीन देख रहा है। इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तमाम तरह के नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तो हमें तमाम तरह की बुराइयों और तमाम तरह की ख़राबियों से अपने नफ्स को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जो हमारे मुसलमान भाई दीन से दूर हैं, भटके हुए हैं, ए अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते पर ले आ। ए रब्बुल आलमीन, जो हमारे मुसलमान भाई, जो हमारे अपने भाई बीमार हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, ए अल्लाह तू उन्हें शिफाए कामला और आजला अता फरमा। ए अल्लाह, जो हमारे मुसलमान भाई कर्जदार हैं, जो कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, अल्लाह तो उनकी कर्ज की अदायगी में आसानियाँ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।